بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اکنامک سروے آج شائع ہو گیا۔ اسحاق ڈار صاحب، احسن اقبال صاحب اور ان کی جو ٹیم ہے وہ باقاعدہ طور پہ انہوں نے صبح وزیر اعظم صاحب کو دیا، اس کے ساتھ تصویر کھنچائی اور اس طریقے سے تصویر کھنچائی کہ یعنی کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا جو ہے 75 سالہ تاریخ کا بہترین سال ہو۔ حالانکہ اس کا الٹ ہے، یہ وہ اکنامک سروے ہے جس کو پاکستان کی تاریخ کا سیاہ سال کہا جائے تو وہ کم نہیں ہوگا معاشی طور پہ۔ اتنا برا جو ہے اکنامک سروے جس میں حکومت نے خود اعتراف کیا، وہ جو ہے آج شائع ہوا۔ آپ لوگوں کے ساتھ پہلے بھی اس بارے میں بہت دفعہ ڈسکشن ہو چکا ہے کہ 0.3% پاکستان کی جی ڈی پی گروتھ، پچھلے سال وہ 6.1% تھی۔ اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے تھے وہ پچھلے سال کی جو ہے، آج میں نے بھی سنا کہ وہ نقلی تھی، وہ صحیح نہیں تھی۔ اگر وہ نقلی نہیں تھی، صحیح نہیں تھی تو اس کو آپ نے صحیح کیوں نہیں کیا؟ آپ کس کو بیوقوف بناتے رہتے ہیں بھائی؟ پھر اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے اپنی اس سال کی ناکامیاں چھپانے کے لیے بولا کہ باقی تفصیلات اس اکنامک سروے میں لکھی ہیں، آپ دیکھ لیجئے گا، اور وہی پھر 2013 2018 اور پتہ نہیں اپنی طرف سے جو ہے چیزیں جو ہیں وہ جو چیز اچھی تھی اس کو ظاہر کر دیا، جو چیز اچھی نہیں تھی اس کو چھپا دیا، پوشیدہ کر دیا۔ وہ یہ کہیں کہ جی جب ہم نہ آتے تو پاکستان دیوالیہ ہو جاتا۔ جس نے 3.5 سال بہترین طریقے سے گزارا، اس کے 3.5 سال میں ایک دفعہ یہ بات نہیں ہوئی، اور جب آپ آئے اور آپ کے آنے کے ہر ایک ہفتے بعد یہ بات شروع ہوتی ہے، تو آپ کس منہ سے کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نہ آتے تو ملک دیوالیہ ہو جاتا؟ اور ملک دیوالیہ سے آپ کہتے ہیں ہم نے بچا لیا ہے۔ ہم بھی آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ ہمیں بتا دیں کہ آپ نے کیسے بچا لیا۔ $4 ارب آپ کے پاس ریزروز ہیں، آپ نے $30 ارب کی ادائیگیاں کرنی ہیں۔ IMF پروگرام جو ہے آپ مکمل نہیں کر پا رہے ہیں۔ IMF کی باتیں جو ہیں آپ نے ایگری کر کے اس سے پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے کر دیا؟ پھر آپ نے کہا کہ ہم نے فورن ڈائریکٹ اور ہم نے جو ہے دوست ممالک سے پیسے لیے۔ میں آپ کو ابھی کہتا ہوں کہ آپ 2021-22 جو ہمارا آخری سال تھا PTI کا، اور 2022-23 آپ خود جا کے کتابیں کھول لیں، دیکھ لیں کہ زیادہ پیسے دوست ممالک اور باہر سے کس کو آئیں۔ پھر آپ نے کہا کہ انہوں نے جو ہے قرضہ بہت بڑھا دیا تھا۔ بار بار آپ کو بتایا، پھر بتا دیتا ہوں، آپ ہی کے شائع کیے ہوئے نمبر ہیں۔ آپ نے پچھلے ایک سال میں 15,000 ارب روپے قرض دیا، اور جو PTI نے جو ہے 3.5 سال میں 18,500 ارب روپے قرض دیا۔ تو زمین آسمان کا فرق ہے، قرض آپ نے زیادہ لیا۔ مہنگائی کا ریکارڈ آپ نے 76 سال کا توڑا، 38%۔ آپ کہتے ہیں مہنگائی PTI کے دور میں تھی، PTI کے دور سے آپ کی 3 گنا زیادہ مہنگائی، اور عالمی مارکیٹ میں جو FAO جو ہے ورلڈ فوڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن کے حساب سے 22% عالمی مارکیٹ میں کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں کم ہوئی ہیں۔ دنیا میں کموڈٹی پرائسز جو ہیں 30% سے زیادہ کم ہوئی ہیں، لیکن اگر آپ کا دیکھا جائے آپ کی الٹا 38% مہنگائی ہوئی ہے۔ پھر آپ نے جو ہے ایک اور ہماری جو ہے لائن چوری کر لی جو شوکت ترین صاحب کی تھی، انکلوسیو سسٹینیبل گروتھ۔ چلے کوئی بات نہیں، سب کی ہے، یہ سب کا ٹیگ لائن ہونا چاہیے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے معیشت کو رواں دواں کریں گے، آپ خود اگلے سال کا تخمینہ 3.5% دے رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے جو ہے اپنی اکنامک کارکردگی دکھانے کی جگہ اگلے سال کا چورن بیچا۔ 5 E's جو احسن اقبال صاحب نے 2035 کا چورن بیچا ہے، یہ وہی احسن اقبال صاحب ہے، انہوں نے 2010 کا ویژن دیا، پھر 2025 کا ویژن دیا، اب 2035 کا۔ ان کو ویژن دینے کا شوق ہے، یہ اور اکیلے اپنے کمرے میں بٹھاتے ہیں، بیٹھ کے بناتے ہیں۔ جب آپ کوئی ویژن بناتے ہیں تو آپ اپنی لائن منسٹریز کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور ان کی جو ہے باتیں سنتے ہیں، ان کے مسائل حل کرتے ہیں، اور اس کے بیسس پہ آپ ویژن بناتے ہیں۔ یہ واحد دنیا کے پلاننگ منسٹر ہیں جو اپنے بورڈ روم میں بیٹھ کے 3 لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے ویژن بنا دیتے ہیں اور اس میں الٹے سیدھے اہداف لکھ دیتے ہیں۔ آپ کو میں یاد کراتا ہوا جاؤں کہ احسن اقبال نے ویژن 2025 میں جو ہے پاکستان کی برآمدات $100 ارب تک لے کے جانے کا کہا تھا، اور جب ان کی حکومت آئی تھی تو $25 ارب تھی، اور یہ الٹا 25 کے بعد $20 ارب پہ لے گئے تھے۔ تو یہ اس طرح کا ویژن دیتے ہیں۔ اوورآل جو ہے آج میں چاہ رہا تھا کہ یہ اپنی معاشی کارکردگی بتائیں ایک سال کی۔ پھر اس کے بعد ایک اور بات بتا دوں، جو 0.3% انہوں نے جو شرح نمو بتائی ہے، آزاد اکانومسٹ کہتے ہیں کہ -3% ہے۔ میں اب بھی کہتا ہوں یہ -5% ہے۔ اور کیسے ہو سکتا ہے کہ صنعت، آپ بڑی صنعت کہہ رہے ہیں 8.5% سے گر رہی ہے، اور چھوٹی صنعت 9.5% سے گرو کر رہی ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ ساری کراپ ایگریکلچر سیلابیوں سے تباہ ہو گئی ہے، لیکن ملک میں مال مویشی جانور پچھلے سال سے بڑھ گئے ہیں۔
آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ڈیزل کی سیل 25% کم ہو گئی اور ٹرانسپورٹ 4.5% بڑھ گئی؟ اسحاق ڈار صاحب اور احسن اقبال صاحب، ہم بھی اس 20 سال سے کور کر رہے ہیں، شاید آپ نے اتنی اندر گہرائی سے نہیں دیکھا ہوگا پاکستان کی معیشت کو جتنا ہم دیکھتے ہیں. تو اگر پھر بھی بازید ہیں کہ آپ نے جو بتایا وہ صحیح ہے تو اس کا ایک مناظرہ کر لیتے ہیں. بہت بہت شکریہ.